میں آپ سے عرض کروں گا کہ موبائل تو آپ سبھی کے پاس ہیں، اگر آپ نے موبائل پہ ہی وقت گزارنا تھا تو چلو پھر اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ بات سنیں تھوڑی دیر کے لیے، مہربانی فرمائیں، اور آپ دوست اگر بیٹھ جائیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، باقی ضد نہیں ہے، ہم تو تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا فرمائے، اہتمام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سعادت مندیاں عطا فرمائے۔ مجھے قبلہ مفتی صاحب نے حکم فرمایا تھا تو میں کچھ دور تھا اور پریشان تھا کہ حضرت کا ارشاد ہے تو مجھے بر وقت وہاں پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے مدد فرمائی اور وقت پر یہاں حاضری ہوئی۔ آپ لوگ اگر بیٹھ جائیں گے تو جو آپ کے پیچھے ہیں وہ بیچارے اطمینان میں آ جائیں گے، اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو پچھلوں کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ آپ کو برکات دے۔ نہیں میری بھی مانیں گے جی، آپ میری بھی مانیں گے، آپ نہ کہیں گے انشاءاللہ کرم ہوگا، اللہ آسانی فرمائے گا۔ دو چار باتیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اولیاء اللہ کا فیضان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے کا سب سے پہلا فیضان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ مضبوط رہتا ہے۔ اگر کسی مضبوط فکری توانائی والے آدمی کا کوئی شخص بیعت ہو، صحیح معنوں میں بیعت ہو، جس نے داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھی ہو، جسے پتہ ہو ان کے عقیدے کیا ہیں، جس نے پڑھی ہو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی تحریریں، جنہوں نے وہ مکتوب پڑھے ہوں جو حضرت نظام ان کے نام لکھتے تھے اور پھر جو جواب جایا کرتے تھے، جنہوں نے وہ عقائد پڑھے ہوں۔ آج تو ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے بالکل عقیدے ٹھیک تھے، کسی پیر کے مرید ہوئے، پتہ چلا پیر کے مرید ہوئے، تباہی اتر گئی، صحابہ کے بارے میں کچی باتیں کرنی شروع کر دی معاذ اللہ۔ حالانکہ ماشاءاللہ تو آپ صاحب بھی تشریف فرمائے، آپ زیارت کی ہے، مضبوط عقیدے تھے، لیکن حال یہ ہوا کہ چاہیے تھا کہ پیر صاحب کے پاس جا کے مضبوط ہوتے، کچے ہو گئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلا فیضان کسی شخص کو تب نصیب ہوتا ہے جب وہ عقائد کا مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط فکری عقیدہ ہو اس کا مضبوط۔ یہ میرا اور آپ کا دور یہ تشکیک کا دور ہے، لوگوں کو پورا گمراہ نہ بھی کریں تو معاذ اللہ شرارت یہ کرتے ہیں کہ شک پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ جو مشکوک آدمی ہوتا ہے، بے یقین آدمی، یہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ یہ جو تو کچے پکے یقین کا مالک ہے نا، کچے پکے یقین کا مالک، دیکھیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے گھوڑا خرید لیا ایک یہودی سے، وہ مکر گیا بعد میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا اور پھر بزرگوں کے سامنے حوالے پیش کروں تو ویسے بھی کچھ بات جچے گی نہیں۔ صحاح میں حدیث موجود ہے، محبوب نے گھوڑا خریدا ہے، اب وہ مکر گیا ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی چلتا ہے، کچھ لوگ ایک پہیلی ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر فلانا کام ہو جائے نا تو پھر مجھے قبول ہے، پہلیاں ڈالتے ہیں۔ اس کے بھی کان میں کسی نے بات بتائی ہوگی کہ اسلام کے اندر یہ شرعی قاعدے ضابطے، تو وہ کہنے لگا ایک بندہ بھی اگر کہہ دے نا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو محبوب میں دے دوں گا، لیکن وہاں صحابہ میں سے تو موجود ہی کوئی نہیں تھا، پیچھے کھڑے تھے حضرت خزیمہ، بازو اونچا کر کے کہنے لگے حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اس کی بات پوری ہو گئی، محبوب کریم علیہ السلام کو اس نے گھوڑا دے دیا، پیسے لے لیے اس نے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے خزیمہ تم تو تھے ہی نہیں، نوجوانوں میری طرف دیکھنا، تم تھے ہی نہیں، تم نے کیسے گواہی دے دی، دیکھا ہی نہیں؟ تو حضرت خزیمہ زبان حال سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے آسمان کی خبریں دی، میں نے دیکھا نہیں تھا، میں تو یقین لے آیا، میں نے تو دیکھا تھا عرش کو، کرسی کو، لوح کو، میں نے کو دیکھا تھا، ہم نے تو یہی عقیدہ بنایا ہے۔
کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اسی پر ہی زندگی گزار دی ہے۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ او میرے بھائی کچی پکی باتیں نہ کرو، کمزور نہ پڑو، ہم غلامی والے لوگ ہیں، ہماری تاریخ ہے، ہم ابھی دیکھیں نا، آپ نظم و ضبط دیکھ رہے تھے، حضرت بیان نظم و ضبط تو دیکھو نا، ہماری تاریخ ہے، ہمارے بزرگ ہیں۔ ہمیں حضرت نصیر الدین چراغ نے کہا ہے کہ میں کوئی لاوارث نہیں ہوں، میں نے جا کے بیعت کی ہے خواجہ نظام کے ہاتھوں میں۔ حضرت نظام کہتے ہیں مجھے ایسے ویسے نہ سمجھنا، میں فرید الدین کا نوکر رہا ہوں۔ اور شیخ فرید الدین کہتے ہیں مجھے دلی کے دروازے اسی لیے تو یاد ہوئے ہیں کہ میں خواجہ قطب کی حاضری دیا کرتا تھا۔ تو دوستو کمزور پڑتے ہو، ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہو، مضبوط نظریات، مضبوط، اور خبردار جبہ کبہ دیکھ کے نظریے نہیں بدلے جاتے، نظریے قرآن اور حدیث ہوتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک نظریہ نظریہ ہے، عقیدہ عقیدہ ہے، اس میں کمزوریاں نہیں بیان کی جاتی۔ یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو داتا صاحب نے لکھی، جو غوث اعظم نے فرمائی، جو حضرت مجدد صاحب نے لکھ لکھ کے لوگوں کو بتائی۔ ایک تو عقیدے کی مضبوطی، کمزور نہ پڑ۔ اور میں آپ سے عرض کروں، آپ نے میری بات پر غور کرنا ہے۔ میں نے نا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول پڑھا۔ امام صاحب دعا مانگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے دیہات کی پرانی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما، گھر کچے عقیدے پکے، باتیں مضبوط، فکری توانائیاں۔ میں کیا کروں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، بعض ایسوں کو بھی دیکھتا ہوں جو ممبر اور محراب پر تگڑی باتیں کرتے ہیں، نجی محافل میں آ کے کمزور باتیں کرتے ہیں۔ اپنی فکری بنیادوں میں دراڑ نہ پڑنے دینا، کمزور ہو جاؤ گے۔ جو آدمی کچا پکا ہوتا ہے وہ تو چند قدم نہیں چل پاتا۔ یہ نوجوان ڈھیر سارے زندگی میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں یہ کام شروع کر لوں، 6 ماہ کے بعد کہتے ہیں یہ نہیں ٹھیک، کوئی اور کر لیتا ہوں۔ کچی پکی باتیں، کمزور لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کمزور باتیں نہیں کریں۔ مضبوط نظریات اولیاء اللہ کا فیضان ہوتے ہیں۔ کھیلا کرتے تھے مولانا جمیل القادری، اور بس تھوڑا سا نوجوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا۔ ماں پکڑ کے فاضل بریلوی کے پاس چھوڑ گئی، وہاں وقت گزارا، اپنی زندگی کے اوقات بتائے۔ تو کسی نے کہا کوئی خواہش ہی بتا دو۔ کہنے لگے خواہش یہ ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ایمان کی موت چاہتا ہوں، کمزور نہ پڑنا زندگی میں۔ دوسرا اولیاء اللہ کا فیضان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نا تھوڑے پر قناعت نصیب ہوتی ہے، فقیرانہ زندگی اسے اچھی لگتی ہے، سادہ طرز زندگی اسے پیارا لگتا ہے۔ اللہ کے بندے مجمع ان کے جتنے مرضی بڑے تھے، نام ان کے جتنے مرضی بڑے تھے، علمی قد کاٹ ان کے جتنے مرضی بڑے تھے، اور بڑے بڑے نواب اور مالدار اور ڈھیروں مال لے کے ان کے پیچھے جتنا مرضی بھاگتے تھے، لیکن وہ اپنے مزاج کے لحاظ سے فقیر تھے۔ مال اگر کبھی ان کی جیبوں میں آ بھی گیا تو دلوں میں جگہ نہیں پا سکا۔ ان لوگوں نے سادہ، ہم نہ الجھ گئے ہیں۔ 4 سال کے لیے ایک شخص نے کہا تھا پردیس جا رہا ہوں، 4-5 سال لگا کے پھر میں نے واپس آ کے کوئی کام کرنا ہے۔ وہ گیا تھا 4 سال کے لیے، پھر 40 بیت گئے، پلٹ کر کیوں نہیں آیا؟ کہ ضرورتیں بڑھ گئیں، خرچے بڑھ گئے، ہرس ہے، ہوس ہے، لالچ ہے۔ کہتا تھا بس مکان پکا ہو جائے میں لوٹ آؤں گا، لیکن وہ مکان پکا ہونے کے بعد جو اس گھر کے سامنے پلاٹ پڑا تھا اس نے پریشان کر دیا، کبھی یہ بھی خرید لوں نا۔ تھوڑا نا ٹھہراؤ، تھوڑا ٹھہراؤ۔ میں نے جیسے کہا یہاں بزرگ موجود ہیں، بچ بچ کے بات کر رہا ہوں۔ اگر جبوں کبوں کے نیچے سے بھی لالچ نکل آئے، اگر بڑے بڑے دعووں کے نیچوں سے بھی بعض اوقات لوگ تو دین سیکھنے جائیں لیکن پیر صاحب کی پجارو دیکھ کے پریشان ہو جائیں،
وہ کہیے ہمیں تو فقیری کا درس دے رہا تھا لیکن یہ خود تو سب سے بڑا امیر ہے۔ یاد رکھو یہ دعا ہے، یہ پسند ہے میرے نبی کریم کی، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا، اور کریم فرمانے لگے مالک جب تو مجھے رزق دے تو میں شکر کروں، اور جب فاقہ آئے تو تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ سادہ طرز زندگی اولیاء کا فیضان ہے۔ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر دوڑ نہیں لگتی پیسوں کی، پھر انسان پیسوں میں نہیں تولے جاتے، پھر بھائی کی غریب بیٹیاں بیٹھی نہیں رہتی اور رشتہ داری پارٹنر کے ساتھ ہو جاتی ہے، چونکہ وہ بھی کروڑ پتی ہے نا۔ پھر کہتے ہیں جب تو بچیاں بیائے گا میں تعاون کروں گا، تو رہنے دینا نا، تعاون بھی کوئی اور ہی کر لے گا۔ جب تجھے اپنے بیٹوں کے لیے یہ دکھائی نہیں دی، عزیز فقیرانہ طرز زندگی۔ تیسری بات، اولیاء اللہ کا جب فیضان ہوتا ہے تو انسان کو علم سے پیار ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ بغیر علم کے فقیری نہیں ہوتی، ولایت نہیں ہوتی۔ میں نوجوانوں سے ایک بات عرض کروں گا، پہیلیوں کا مزاج اور ہوتا ہے اور علم کا مزاج اور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام بتائیں، یہ علم کا ذوق نہیں ہے، یہ تو آپ کسی کو چیک کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں فلاں، وہ چند دن پہلے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب آ کے پوچھ رہے تھے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی تاریخ وفات بتائیں۔ پھر میں کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہم کچھ ایسی چیزوں میں الجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح کا مسئلہ کہیں سے سنیں گے، آ کے پوچھیں گے۔ او خدا کے بندو، علم تو اور چیز کا نام ہے۔ علم جیسے جیسے آتا ہے ساتھ بردباری لاتا ہے، وزاداری لاتا ہے۔ جن لوگوں کو آپ دیکھیں نا بیچاروں کو بولنے کی تمیز ہی نہیں آئی، بات کا لہجہ ہی نہیں، اخلاق ہی نہیں سیکھا، اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تو علم کا الف بات آسا بھی نہیں پڑا۔ علم کا ذوق، پیاس ہو، علمی پیاس، طبیعت ہو سیکھنے کی، مزاج ہو۔ اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں، آمین تو کہہ دیں۔ بیٹا میری بات سنیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں نے جلدی سمیٹ دینا ہے۔ مزاج علم کا، نبی کریم علیہ السلام نے دعا دی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو علم کی، اللہ تجھے علم دے۔ یہ دعا کیسے ملی؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے، وہ یہ فیض کیا ہوتا ہے جی، کتاب پڑھو، یہ دعا کیسے ملی؟ فرماتے ہیں میں نے حضور کے لیے وضو کا پانی رکھا، محبوب نے فرمایا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ کہا عبداللہ ابن عباس۔ عمر کتنی تھی؟ 10 یا 12 سال۔ اب دیکھو عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے کھیڈاں پھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد چ روندیاں ڈول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ 10-12 سال کی عمر، پانی رکھا، محبوب خوش ہو گئے۔ خدمت پر دعا ملی اور دعا کے بعد علم آیا۔ جب دیکھا پانی رکھا ہے تو محبوب نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما، فقاہت عطا فرما۔ اور پھر انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے دعا مل گئی ہے، تو آج کل فیض بھی ہوتا ہے نا، سارے پیروں کے بچوں کو فیض ہے، اللہ خیر ہی کرے۔ او بھائی تھوڑا سا باہر بھی تو جانا چاہیے نا، کہ سارا اسی خاندان میں فیض رہے گا۔ چھوٹوں چھوٹوں کو بھی فیض ہے، پڑھیں بھی تو صحیح نا، سیکھیں بھی تو صحیح نا۔ اس کو فیض نہیں مانتے آپ کہ آپ کو علم آ جائے؟ دعا مل گئی نبی کریم کی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کرتے تھے؟ ایک ایک صحابی کے دروازے جاتے تھے، اور اس طرح نہیں جاتے تھے کہ استاد جی میں آ گیا ہوں ذرا باہر نکلو میں نے پڑھنا ہے، یہ انداز نہیں ہوتا تھا، بلکہ جاتے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، دیگر صحابہ کے ہاں جاتے، دروازے پہ بیٹھ جاتے، فرماتے استاد صاحب مرضی سے باہر آئیں گے تو حضور کا دین پڑھوں گا۔ فرماتے یوں بھی ہوتا کہ وقت زیادہ گزر گیا، صحابی نہیں آئے، تو میں نے وہیں چادر بچھائی ان کی دیوار کے ساتھ ہی، اور کئی دفعہ جب ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزری تو ریت بھی اڑی اور میرے بالوں میں بھی پڑی، لیکن میں نے بیٹھ کر علم سیکھا۔ وہ مرضی سے آتے اور آ کے کہتے ہیں حضور کے چچا زاد ہمیں حکم دیتے، ہم آپ کو پڑھاتے، ارشاد فرماتے۔ تو ارشاد یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کا ادب کرنا ہے. یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا یہاں تو پوری تحریک چلی ہوئی ہے، پوری تحریک، بیگانے نہیں، یہاں صوفی کہلانے والے، سجادہ نشین کہلانے والے سارا دن پراپوگنڈا کرتے ہیں مولویوں سے بچو. ان کو پتہ ہے اگر مولویوں کے ہتھے چڑھ گئے تو ہم گئے، ان کو تو پتہ چل جائے گا اچھا برا کیا ہے. تو عزیز بھائی، چوتھی بات، جب کسی کو اولیاء کا فیضان حاصل ہوتا ہے تو اس میں تقویٰ آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے. بس کر دیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے. ویسے جمہوری ملک ہے، سارے نہیں بولیں، کار بس ہی دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو میں بات ختم کرتا ہوں، اگلی بات سنیں آپ، بڑی جلدی سمیٹنے لگا ہوں. تقوی کا سادہ معنی ہے گناہ سے بچنا. نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا، جو گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرے وہ متقی. اور زیادہ مشکل کام یہی ہے. ڈاکٹر دو چیزیں لکھ کے دیتا ہے، کہتا ہے یہ دوائی ہے اور یہ پرہیز ہے. مشکل کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں. میں اپنی اماں جی کو لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو ایک بوڑھی اماں پہلے سے بیٹھی تھی. ان کو دمہ بھی تھا، چسٹ انفیکشن بھی تھی اور ریشے کا بڑا ان کو مسئلہ تھا. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اماں جی یہ تسی چول چھڑ دیں دیو تو پھر تہاڈی دوائی بھی گئی. تو یہ چول نہیں چھڑنے پھر میں دوائی لکھ دیاں. تو اماں نے دائیں بائیں دیکھا بچوں پوتوں کی طرف، پھر کہنے لگی پتر تو دعائی لکھ دے، اس لیے کہ چاول چھوڑ دا میرے لیے. پرہیز ہی تو مشکل ہے. اولیاء اللہ کا فیضان یہ ہوتا ہے کہ انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا سا بچتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام واضح. ان میں ایک ایسی چیز ہے جس میں شبہ ہے، تم نے شبہ والی چیز سے بھی بچنا ہے. تقوی اختیار کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی. امام صاحب کو جتنا غور سے دیکھو گے نا تقوی کا اعلیٰ معیار نظر آئے گا. ان کی باتیں، کردار و عمل تقوی پر مبنی. آج ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں تو کر لیتے ہیں لیکن تقوی کا سفر نہیں کرتے، گناہ سے بچنے کی صحیح نہیں کرتے. تھوڑی سی نا پرہیز کی جائے. ویسے بھی ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہتے میں نے جھوٹ بولا تھا، ہم کہتے میں نے بہانہ کر دیا تھا. حالانکہ یہ جھوٹ کا ہی بدلا ہوا ایک نام ہے. آج کل لوگ یہ نہیں کہتے غیبت کر رہے تھے، کہتے ہم نا گپ شپ کر رہے تھے. تو گپ شپ کیا تھی؟ لوگوں پر تبصرہ ہے، بلا وجہ لوگوں کی پگڑیاں کھولنا ہے، بغیر کسی سبب کے عیب جوئی. اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ تقوی بتاتے ہیں، پرہیزگاری. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر سے کیچڑ اڑا ہے اور ایک شخص کی دیوار پہ پڑ گیا ہے، کچی دیوار ہے. اب اگر صاف نہیں کیا جاتا تو کسی کی دیوار آلودہ کر دی، اور اگر صاف کر دیا جاتا ہے تو کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جانے کا بھی خدشہ ہے. اب دونوں باتوں میں پریشان ہے. دروازے پہ دستک دے دی، اتفاق سے شخص باہر نکلا، تھا بھی غیر مسلم اور تھا بھی آپ کا مقروض. تو وہ دیکھ کے ڈرا کہ شاید حضرت قرض لینے آ گئے. فرمایا ڈرنا، قرض تو شاید اب میں ویسے ہی تجھے چھوڑ دوں. تو حضور ہوا کیا ہے؟ فرمایا وہ میرے پیروں سے مٹی اڑ کے تیرے دیوار پہ جا لگی ہے، تیری دیوار آلودہ ہو گئی ہے. اب میں بھاگ نہیں گیا. یہاں تو میرے بھائی لوگ پوری دیوار غریب کی توڑ کے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، اب گزارنا نہیں تھا ٹرالی کو ہمیں یہاں سے، اب میں تکلیف میں ہوں کہ تیری دیوار آلودہ کر دی، اور اگر اتارتا ہوں تو مٹی بھی اترے گی. یوں غور سے وہ شخص چہرہ دیکھ رہا ہے امام صاحب کا. اور بھی بڑے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، لیکن ایک شخص نے اس رنگ میں بھی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ غور سے امام صاحب کو دیکھتا جا رہا ہے، اور پھر تھوڑا سا قریب گیا امام صاحب کے، جا کے کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے، آج میں نے معیار دیکھا ہے. اور پھر یوں کہتے کہتے سمٹ سا گیا. چند لمحے گزرے تو تڑپا، اور پھر شیخ کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا دیوار کی مٹی رہنے دو، مجھے کلمہ پڑھا کے یہ کفر کی مٹی تو ذرا دور کر دو سارے.
یہ ہمارا تقوی ہے جو لوگوں کو دین کے قریب لاتا ہے، یہ ہماری پرہیزگاری ہے۔ آج میں ملک سے باہر تھا تو ایک نوجوان مجھے کہنے لگا حضرت عجیب مسئلہ ہے نا، غیر ہمیں اپنی مثال دیتے ہیں، ہم جواب میں حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں۔ ہمیں بھی تو اپنی دینی چاہیے نا، ہمیں بھی کسی بزرگ کا حوالہ موجودہ لوگوں میں سے پیش کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں وہ تو اقبال کہتے ہیں تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ باپ دادا کی بات نہ کر، کچھ اپنی بھی تو کرنا، کچھ اپنا بھی تو ذکر کرنا۔ او میاں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اپنا بھی کوئی مقام پیدا کر، کچھ خود بھی تو کرنا۔ موبائل لے کے بیٹھا سارا دن صوفے پہ، نئی سے نئی فوٹو لگا رہا ہے، چوکوں میں وقت ضائع کر رہا ہے۔ کہاں گیا وہ تیرا معیار کہ تو مسلمان ہے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، تقوی نصیب ہوگا۔ پانچویں اور آخری بات سنو، جب رب کے بندوں کے پاس بیٹھو گے نا تو دل میں درد پیدا ہوگا۔ ہمارے پاس سارا کچھ ہے، دلوں کی نرمی کوئی نہیں، سونے کپڑے، اچھی گاڑیاں، آنا جانا، جیبوں کے پیسے، لیکن حضور کی نعت پر آنسو کوئی نہیں آتے۔ ہم تڑپتے نہیں اپنے شیخ کی یاد میں، ہمارے بہترین انداز سے مرتب کیے ہوئے لباس ہمارے اندر سے وہ کہیں وہ سرور وہ کیف لے گئے۔ ہم محفلوں کے قائل ہیں، وہ جو تنہائیوں میں عبادتیں ہوتی تھیں اور اللہ کے بندے رب کی یاد میں روتے تھے اور درد دل کے لیے۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب اپنے والد گرامی کی بات کر رہے تھے نا، تو حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت کرما والا شریف بڑے حضرت صاحب سے مرید ہونے آئے تو انہوں نے کہا مولانا کیسے آئے ہو؟ تو کہا حضور بیمار دل کا علاج کرانے آیا۔ پڑھو نا، پڑھتے جاؤ حدیثیں، پتہ چلے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، فرمایا قرآن مجید پڑھا کر۔ یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، اللہ کی یاد کر۔ حضور دل سخت ہو گیا، موت کو یاد رکھ۔ دل سخت ہو گیا ہے، فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر۔ حضرت حکیم الامت علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو مختلف جگہوں پہ حضور نے مختلف علاج بتایا، یہی کام شیخ کرتا ہے۔ ہر شخص کا الگ الگ علاج ہوتا ہے۔ دل کی نرمی، حضور کی محبت، یہ اللہ والوں سے ملتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے، درد ملے گا، سوز ملے گا، پیار ملے گا، اس کی یاد میں رونا آئے گا۔ کبھی تنہائی میں بھی مصروف ہوں، بڑا مصروف، لیکن ٹائم نکال کے اپنے اساتذہ کے گھروں میں حاضری دینے جاتا ہوں۔ میں وقت نکال کر یہاں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتا ہوں۔ اکثر دوست کہتے ہیں یہ وقت کیسے نکالتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہمارا روحانی مسئلہ ہے۔ میں کئی دفعہ اہلیان لاہور سے کہتا ہوں تم تھوڑا جاتے ہو داتا صاحب، ان لوگوں سے پوچھو جو وقت نکالتے ہیں، افریقہ امریکہ سے چلتے ہیں اور اس نیت سے آتے ہیں کہ ہمیں داتا صاحب حاضری دینی ہے۔ اپنے دل پر توجہ کریں۔ یہ رب کریم کے یہ بات، یہ فیضان بھی کہیں باہر سے نہیں آیا، کہا تھا نا صحابی نے آ کر، میں بات مختصر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، باہر نکل جاتے ہیں تو رنگ اور ہوتا ہے۔ حضور پریشان ہیں، کہیں یہ نفاق کی علامت تو نہیں معاذ اللہ؟ تو حضور نے فرمایا یہ جو تمہارا احساس ہے یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے۔ عزیز، بیمار دل کا علاج کرنا ہے۔ اگر تجھے رونا نہیں آتا تو پھر بھی تو بیمار ہے۔ اگر تجھے کسی شخص کو دیکھ کر، غریب کو، مظلوم کو دیکھ کر رحم نہیں آتا تو پھر بھی تو بیمار ہے۔ تیرے اپنے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور تیری تجوریوں میں پیسے پرانے ہو رہے ہوتے ہیں اور تجھے خیال نہیں آتا تو پھر بھی تو بیمار ہے نا۔ تو یہ بیماریوں کا علاج خانقاہوں میں ہوتا تھا۔ رب کے بندے اللہ اللہ کراتے تھے،
دل سے میل کچیل اتر جایا کرتا تھا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا مزاج حاضری۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا ہی پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ کبھی یہ ذوق اگر طبیعت میں آئے، کبھی بندہ تنہا ہو، چلو اور کچھ نہیں تو ٹیپ ریکارڈر پر ہی نعت سن رہا ہو، وہ موبائل پر ہی تنہائی میں نعت سن رہا ہو۔ عشق کا فروغ فقط تقریروں سے نہیں ہوتا۔ اچانک رو پڑے نا ابا جی بستر میں، تو بچے دوڑ کے دوسرے اب اماں جی کیا ہوا، ابا جی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ کہا کوئی پریشانی ہے؟ کوئی نہیں۔ اماں جی کبھی ایسا ہوا نہیں، خیر تو ہے؟ اماں کہنے لگی بیٹا تم جا کے سو جاؤ۔ اماں جی کیا مسئلہ ہے؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا تمہارے والد کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے، وہ ابھی نعت سن رہے تھے کسی کی تو اس پر رونے لگے ہیں۔ مجھے بتاؤ بچوں کا ذوق بھلا کس طرح کا بن جائے گا؟ بھلا وہ کیفیات کیا ہوں گی؟ انہیں یہ فیضان کیسا لگے گا؟ یہی وہ زمزمے ہیں محبت کے جو اولیاء اور صوفیاء سے چھلکتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں فیضان کو سمجھیں۔ باقی یہ کہ کسی شخص نے کہا میں مرید ہو گیا تھا تو پیسے بڑے آ گئے، تو بھئی یہ کوئی فیضان کی علامت؟ تو اور زیادہ آزمائش میں آ گیا ہے۔ فضل ہے یہ بھی، انکار نہیں۔ میں مرید ہو گیا تھا تو جناب شور بڑا ہو گیا، تو یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا تو فرمایا کرتے تھے اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو۔ اس لیے اصل کو سمجھیں، اپنے بزرگوں کا فیضان۔ یہ تو رسمی باتیں ہیں کہ تعویذ لینے چلے گئے، یہ تو رسمی بات ہے کہ ہم نے گھر کا مسئلہ ڈسکس کر لیا، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، بندہ دوستوں سے بھی کر لیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے ان سے عقیدے کی پختگی کا فیضان لینا ہے، اپنی زندگی میں سادگی، ہرس ہوس لالچ سے بچنے کا سبق لینا ہے، تقوی کی خیرات لینی ہے۔ ہم نے ان لوگوں سے سیکھنا ہے تو درد دل سیکھنا ہے۔ یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی